اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سفن النجاة الاعلام من رکب سفینتهم نجا ومن تخلف عنها حلک وغرق ولعنة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تذکرہ شہادت میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشتیاق رضوی، اور ہمارے ساتھ ہماری بہن اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ صبا زہرا۔ اور ایک بار پھر ایام محرم کے حوالے سے اپنے اس پروگرام میں جو ہے میں اپنے تمام سننے والوں کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اظہار تعزیت پیش کرتی ہوں، اور ان تمام 72 شہداء کے لیے بھی جو ہے اظہار تعزیت پیش کرتی ہوں۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اور درود و سلام محمد والے محمد کے لیے ہے، اور یقیناً اہل بیت ہی کشتی نجات ہیں۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے دوری اختیار کی تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ قبل سے اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے میں چند اشعار جو ہے وہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کون، اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کون، گزرا ہے برچیوں میں عبادت گزار کون، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، اور تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا چین ہے، ذرا دیکھ اپنے خمیر میں، ذرا دیکھ اپنے خمیر میں، ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت اشعار۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ پروگرام کی ہی کا تسلسل ہے۔ کل کے پروگرام میں ہم نے تذکرہ شہادت میں عزاداری کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج بھی اسی کا تسلسل، اور ہم آج اس عنوان کے تحت کہ مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کے پر گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ایک بہت ہی اہم شخصیت، سب کی جانی پہچانی، کل آپ نے پروگرام میں ان کو دیکھا، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد افضل حیدی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر، آپ نے اپنی بہت مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ گفتگو کو تھوڑا سا تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں عزاداری کے حوالے سے گفتگو کی، تو اسی کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہوئے کہ آج کے اس دور میں، اور ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں مومنین، اور مجالس کا ایک سلسلہ ہے، جلوسوں کا بھی انشاءاللہ، تو یہ جن ایام میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اس بات کو درک کرتے ہوئے کہ کربلا، ذکر شہادت اور عزاداری یہ احیاء دین اور اس کی بقا کا ایک انتظام ہے، تو انسان کو کس طرح اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ان ایام سے گزرتے ہوئے کیا تبدیلیاں ایسی رونما ہونی چاہیے کہ جس سے وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ ہاں ہم نے اس وہی مقصد کو پا لیا جس کے لیے ہم نے یہ عزاداری کو بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل مند انسان اور صاحب شعور بندہ کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کیا کرتا۔ عقل مند انسان
فضول کام نہیں کرتا، جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دیوانے لوگ بلا مقصد کام کیا کرتے ہیں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور یہ کربلا کا تذکرہ اور کربلا کی یادیں، یہ دراصل ہمیں دین مبین اسلام کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحم کرے ان لوگوں پر کہ جو ہمارے امر کا احیاء کرتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ، یہ واقعات کربلا ہمیں دراصل امام حسین علیہ السلام کے مقصد شہادت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بہت عمدہ بات کسی میرے ایک دوست نے، بزرگ نے کہی تھی کہ مجلس مکتب حسین ہے اور مسجد مقصد حسین ہے۔ اچھا مکتب وہ ہوتا ہے جو اپنے طالب علموں کو مقصد کی طرف متوجہ کرے، یا یوں میں کہوں گا کہ مجلس میں ذہن بنائے جاتے ہیں اور مسجد میں سر جھکائے جاتے ہیں۔ اس عزاداری میں ہمیں در حقیقت دین کی طرف یہ ہمیں متوجہ کرتی ہیں عزاداریاں، یہ مجالس، یہ ماتم، یہ جلوس۔ اور حضرت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ حج اگر بندہ کرے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ حج میرا قبول ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ حج کے بعد دیکھو تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اگر پہلے خدا نخواستہ کوئی ایسے کام کرتے تھے جو ناپسندیدہ تھے، تو حج کے بعد وہ کام اگر چھوڑ دیے ہیں، تبدیلی آ گئی ہے، تو سمجھو تمہارا حج قبول ہو گیا ہے۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، یہ مجالس، یہ ماتمداریاں، یہ گریہ وزاری، یہ رونا، یہ غم حسین ابن علی علیہ السلام میں آنسو بہانا، اگر ان ایام عزا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہم نے کچھ سیکھا ہے یہاں سے اس مکتب میں جا کے، سیرت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم نے سیکھی ہے اور ہمارے کردار میں تبدیلی آئی ہے، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہماری عزاداری قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی رسم کی ادائیگی کی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، مجالس میں بھی اپنے سامعین کو میسج دیتا ہوں اور یہاں سے بھی یہی پیغام دوں گا کہ یہ مجالس اور یہ عزاداری کسی رسم کی ادائیگی نہیں ہے، ہم فرض کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں بغیر کسی ہدف کے۔ اس سردیوں کے موسم میں، اس ٹھنڈے موسم میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارا ہدف صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ بس رو لیا اور چلا گیا۔ رونا بھی ہدف نہیں ہے، رونا وسیلہ ہے دراصل۔ اور ظاہر عقل مند لوگ وسیلے پر اکتفا نہیں کرتے، وسیلے کو ذریعہ بنا کے ہدف تک پہنچتے ہیں۔ اور مجالس کا بھی ایک مقصد یہی تھا کہ مظلوم کے نام پر لوگ جمع ہوں گے۔ مظلومیت عنوان ہی ایسا ہے کہ جس پر ہر کوئی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مظلوم کے نام پر لوگ جمع ہوں گے اور پھر مظلوم کے اس مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس قربانی کی مثال تاریخ میں نہ پہلے ملی ہے نہ بعد میں مل سکتی ہے۔ اتنی بڑی قربانی یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں تھی، اور آج تک جو یہ دین باقی ہے اور یہ دین کی باتیں باقی ہیں، یہ محنت ہے حسین ابن علی کی۔ اور ہماری ذمہ داری عزاداری کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقصد کے ساتھ مربوط کریں اور مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پہلے نمازی نہیں ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے اس سجدہ آخر کے صدقے میں ہم نمازی بنیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہوتی نہ اتنی اہم تو پڑھتے حسین کیوں۔ تو یہ بہت اہم ہے، بہت اہم چیزیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اور ہمیں اس دین کی طرف متوجہ ہونا پڑے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آپ ہی کی گفتگو میں سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ مجلس اور ماتم اور گریہ زاری
عزاداری پر نکتہ چینی کرنے والے یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہیں تو شہداء کا ماتم کیسا، یا دوسرے لفظوں میں دوسرا پہلو یہ لے لیں کہ تمام شہداء جو ہیں وہ کامیابی کی منزل پر فائز ہو گئے اور وہ جنت کے مستحق قرار پائے، تو 1400 سال کے بعد بھی رونا کیسا؟ میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ تھوڑی سی تفصیلاً گفتگو۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ غلط فہمی ہے بعض حضرات کو کہ جب زندہ ہیں تو زندوں پہ کیوں رویا جائے۔ کس نے منع کیا ہے کہ زندہ پر رونا جائز نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں اس بات کو تو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو زندہ نہیں ہے اس پہ رونا جائز ہے، زندہ پہ نہ رو، جو زندہ نہیں ہے اس پہ رونا چاہیے۔ یہ خود ان کی اپنی منطق کے خلاف ہے۔ وہ جو زندہ نہیں ہے ان پر بھی نہیں رونا، وہ رونا جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہاں منع ہے کہ زندہ پر نہ رو، گریہ نہ کرو؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قرآن شاہد ہے، قصہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے، اللہ کے نبی کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، جانتے تھے علم نبوت سے، اور قرآن کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے جو اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے تلاش کرو یوسف کو، زندہ تھے حضرت یوسف۔ حضرت یعقوب جانتے تھے مگر حضرت یوسف کے غم میں نہیں روئے، قرآن شاہد ہے نہیں روئے۔ حضرت یوسف اپنے بابا کے غم میں نہیں روئے۔ پہلے حضرت ابو البشر حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں زندہ ہیں، دونوں کو یقین ہے، حضرت حوا کو یقین ہے کہ حضرت آدم زندہ ہیں، حضرت آدم کو یقین ہے کہ حضرت حوا زندہ ہیں، اور قرآن شاہد ہے کہ روئے ہیں، روئے ہیں۔ تو یہ کس نے کہا کہ زندہ پر رونا جائز نہیں ہے اور زندہ پر نہیں رونا چاہیے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ الحمدللہ جام شہادت نوش کیا انہوں نے اور جنت میں پہنچ گئے اور مقصد میں کامیاب ہو گئے، تو جو جنت میں پہنچ گئے ہیں تو اب 1400 سال بعد بھی کس لیے گریہ کیا جائے اور کیوں رویا جائے؟ تو میں ان اپنے معزز سامعین کو بھی عرض کروں گا اور ان لوگوں کو بھی متوجہ کروں گا کہ یہ کبھی ذہن میں نہ رکھو کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر روتے ہیں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے اس منصب شہادت پہ نہیں روتے، ہم تو ان مظالم پر روتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے گئے، کہ اتنی عظیم ہستی پر اس انداز میں ظلم کیا جائے، مخدرات عصمت و طہارت کو یوں گلیوں بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے۔ ہم ان مصائب پر روتے ہیں، نہ اس منصب شہادت پر جس پر وہ فائز ہوئے ہیں۔ اور ان مصائب کی وجہ سے ہمارے تو سامنے تاریخ ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام یکم محرم کو اپنی آستینیں الٹ دیتے تھے، صف عزا بچھا دیتے تھے۔ تو امام سجاد علیہ السلام 35 سال مسلسل روئے ہیں۔ تو ہم سے زیادہ انہیں پتہ ہے کہ وہ منصب شہادت پہ فائز ہوئے ہیں اور وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ شہادت پہ رونا نہیں ہوتا، ان مظالم پر ہوتا ہے، اس ظلم پہ ہوتا ہے کہ مخدرات عصمت کی پلی بیویوں کے خیموں کو جلا دیا جائے، ان کے سر سے چادریں اتار لی جائیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں، انہیں بے پلانہ اونٹوں پہ سوار کیا جائے اور انہیں بے مقنع چادر مجمع کے اندر پھرایا جائے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا جائے، ان پر الزام لگایا جائے کہ یہ باغی کے رشتہ دار ہیں اور باغی کی بہنیں ہیں۔ ان مصائب پر گریہ ہوتا ہے، نہ منصب شہادت۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور یہیں سے ایک اور سوال میں آپ کی گفتگو سے تھوڑا سا اخذ کرتا ہوں اور ہمارے نظر تک ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی آ رہا ہو، اور میں نے خود بھی اس کا مشاہدہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم روتے ہیں تو ان مصائب پر جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور اصحاب پر جو ڈھائے گئے، تو آج 1400 سال کے بعد ہم اس بات کو درک بھی کرتے ہیں، اور لیکن مسلمانوں کو ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں دلیلیں دینی پڑتی ہیں قرآن سے، حدیث سے، کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہے، اتنے مظالم توڑے گئے ان پر، اور یہ اتنا سب کچھ ہوا، اس کے اوپر پھر بھی اعتراض پر اعتراض اٹھائے جاتے ہیں۔ جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا دکھتا ہے کہ کوئی شخص جو مسلمان بھی نہیں تھا، وہ اچانک جب امام حسین علیہ السلام کا نام سنتا ہے، تھوڑا سا اگر اس کو واقعے کا پتہ چلتا ہے، تو وہ پھر اس
مجمع کے اندر آ کے کھڑا ہوتا ہے اور بے ساختہ ماتم کرتا ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ زبان کون سی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک نام حسین علیہ السلام ہے جو اس کے دل میں ایسی حرارت پیدا کرتا ہے کہ وہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ اس میں کیا ایسی بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ اس میں انسان کی سوچ اور کوئی کیا تعلیم دی جاتی ہے مسلمانوں کو کہ اتنا سمجھانا پڑتا ہے، اس کے باوجود جو ہے پھر بھی سوال در سوال کیا جاتا ہے، جبکہ جو ایسا دیکھنے میں جو اب نے بتایا جیسے کہ ایک اور جو مقام ہے جہاں پہ ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور حق کو ایسا تسلیم کرتے ہیں کہ دل و جان کے ساتھ سر تسلیم خم۔ میں نے شاید کل کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا اور آج بھی کہوں گا کہ دین مبین اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چاہو تو بھی اللہ کے لیے، سبحان، اور اگر کسی سے نفرت کرو تو بھی اللہ کے لیے۔ تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، یعنی یہ معاشرہ اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو اس دائرے میں سمجھتا ہے اور خیال یہ ہے کہ ہم ان کے مقابل ہیں اور مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے، ہدف یہ نہیں ہے کہ میں نے سمجھنا ہے۔ جب انسان تحقیق کرنے لگتا ہے تو میں نے کل بھی کہا تھا اسے تعصب کی اینک تو اتارنی پڑے گی۔ جب تک وہ تعصب کی اینک نہیں اتارے گا وہ تحقیق نہیں کر سکتا، محقق نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے اس کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی کہ یہ لوگ جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں ذرا اس دائر سے نکلیں کہ میں کسی مکتب سے وابستہ ہوں اور وابستگی قائم رکھتے ہوئے، ظاہر جب وابستگی قائم رکھتے ہوئے وہ یہ سوچے گا تو خواہ اعتراض ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، نقائص تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب انسان نقائص تلاش کرنے نکلتا ہے تو ظاہر کسی ہدف تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں دراصل حبا للہ و بغضا للہ نہیں ہوتا، خدا کے لیے دوستی اور خدا کے لیے دشمنی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ صرف اپنی وابستگیاں قائم رکھنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ لوگ ان تمام تعصبات سے ہٹ کے دیکھیں تو مظلوم سے محبت، مظلوم سے عقیدت، مظلوم سے انس، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے بھائی۔ یہ تو ایسی بات نہیں ہے جو انسان کو کسی مذہب یا کسی فرقے یا کسی مسلک سے ملتی ہو۔ مظلوم سے محبت جو ہے یہ آپ دیکھیں نا، یہاں اس معاشرے میں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک غیر مسلم بندہ بھی سنتا ہے تو وہ آ جاتا ہے حلقے میں اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اس معاشرے میں جہاں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انسان سے محبت کرتے ہیں، انسان جو ہے نا وہ اس کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، تو اگر یہی اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہاں کے لوگ کم از کم اس اعتبار سے توجہ کریں کہ قطع نظر اس کے کہ وہ نواسہ رسول ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ جگر گوشہ علی و بطول ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، قطع نظر اس کے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ منصب عطا کیے ہیں، کم از کم انسان تو ہیں۔ دریا بہتے ہوئے دریا کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاسا انہیں شہید کر دیا گیا اور بچے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، تو کیا ایسی ہستی کم از کم انسان کی حیثیت سے، اگرچہ وہ فخر انسانیت ہیں، صرف انسان کی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو جو مظالم ان پہ ڈھائے گئے ہیں بے ساختہ آنسو نکلیں گے وہاں سے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، دنیا ختم ہوگی پر اہل بیت سے بہتر فکر پیش نہ کر سکی۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا ہوا، بیعت یعنی کسی حکومت کی مدد کا اعلان، تعاون اور اس کی حمایت کا اعلان، اور حاکم وقت جو اس وقت یزید اپنی حکومت کے لیے تعاون مانگ رہا تھا امام سے، امام حسین علیہ السلام نے جواب میں اسے تعاون دینے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ خود تعاون دینے سے انکار کیا بلکہ دوسروں کو بھی تعاون دینے سے روکنے کی جو ہے وہ تیاری کی۔ اور پھر کربلا میں جو مولا کے ساتھ جو اور مولا کے خاندان اور جو مستورات تھیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، وہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ اس سے واقف ہے۔ تو عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کون سی فکر تھی جس کا نام اسلام تھا لیکن عملاً حیوانیت سے بھی بدترین چہرہ تھا،
کہ جس امت نے اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا، آج اس کا تذکرہ کرنے سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت پیغمبر گرامی اسلام سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنی خدمات انسانیت کی فلاح کے لیے پیش کی ہیں، اور بندگان خدا کو، اللہ رب العزت کے بندوں کو سید الرسل نے بلایا اس کامیابی کی طرف اور اخروی نجات کی طرف۔ یہ فطری بات ہے، وہ دور بہت مشکل تھا جس دور میں سید الانبیاء تشریف لائے۔ لوگ بت پرست تھے، لوگ نسل در نسل بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں، اس بگڑے ہوئے ماحول میں طبقاتی تفاوت موجود تھا، وہاں عرب اور عجم کی تفریق موجود تھی۔ سید الانبیاء نے ان ساری تفریقوں کو، ان سارے طبقاتی تفاوت کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کسی عرب کو عجم پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک عرصے تک تاریخ شاہد ہے، لوگ جانتے ہیں، پتہ نہیں کیوں پردہ ڈالتے ہیں اس بات پر، ایک عرصے تک ایک طبقہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ سید الانبیاء کے مقابل میں موجود رہا، اور تاریخی حقیقت ہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، آخری قدم تک وہ پیغمبر کے مقابل میں گئے اور لڑتے رہے۔ ہدف یہ تھا کہ سید الانبیاء کے اس مشن کو روک دیا جائے، لیکن ظاہر ہے جب اللہ رب العزت اس نور کو باقی رکھنا چاہتا تھا تو ان کے پھونکوں سے یہ چراغ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے سمجھا کہ اب ہم ہار گئے ہیں، اینڈ ہو گیا ہے، اب ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ، تو بعد دل ناخواستہ یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ بہت ساری تاریخی حقیقتیں ہیں میرے سامنے، میں تاریخ میں ایسے واقعات ہیں۔ مسجد الحرام ہے، اذان ہو رہی تھی اور یہ ایک شخص دشمن پیغمبر تھا، آخری عمر میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے، آنکھوں سے نابینا ہو گیا تھا، اور جب اذان ہوئی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے، قریبی بیٹھے ہوئے سے چونکہ نابینا تھا، کہ کوئی بنی ہاشم کا بندہ تو یہاں نہیں بیٹھا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں کوئی نہیں بیٹھا۔ تو اذان میں جب پیغمبر گرامی اسلام کا نام آیا تو کہتے ہیں دیکھو یہ محمد عربی نے کتنا کھیل کھیلا ہے کہ اپنا نام اذان کے اندر گھسیڑ گیا تاکہ قیامت تک ان کا نام باقی رہے۔ دو روایتیں یہاں، حضرت علی علیہ السلام یا حضرت عباس وہاں موجود تھے، عباس ابن عبد المطلب، تو انہوں نے کہا لعنت تو تجھ پر، ابھی تک تیرے اندر سے منافقت اور دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ تو وہیں پہ کہتا ہے مجھ پر نہیں، لعنت ان پر ہو جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہاں بنی ہاشم کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ لوگ تھے، ہدف یہی تھا ان لوگوں کا، منافقت تھی، دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور انہیں رنج تھا کہ بنی ہاشم کا فرد اقتدار قبضہ ان کے قبضے میں چلا گیا ہے، یہ امامت، یہ خلافت، یہ نبوت یہ ان کے گھر میں چلی گئی ہے، اسے برداشت نہیں کر رہے تھے، خاندانی حسد سے پیش آ رہے تھے، اور جب انہیں موقع ملا تو ظاہراً تو وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ظاہر ان کے خاندان سے جب لوگ مسند خلافت پر آئے ہیں تو انہوں نے پھر وہ سارے بدلے لیے ہیں۔ مگر کیا یہ لوگ تاریخ میں نہیں پڑھتے کہ یزید ملعون ممبر پہ بیٹھا ہوا اور تخت پہ بیٹھا ہوا یہ اشعار بھی پڑھ رہا تھا کہ کاش میرے بدر کے اشیاخ اور شیوخ زندہ ہوتے اور آج دیکھتے کہ میں نے بدر کے کیسے بدلے لیے ہیں۔ کیا یہ مسلمان ہے جو بدر کے بدلے اولاد رسول سے لے رہا ہے؟ نہیں ہے، یہ اصل میں خول چڑھایا تھا اپنے اوپر اسلام کا انہوں نے، اور جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں سے بدلے لیے۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا بھی جواب فرمایا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں، آپ بھی اپنے سوالوں کے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہماری مہمان شخصیت آپ کے یقیناً سوالوں کا بہترین انداز میں جواب بھی آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ قبلہ تھوڑا سا اسی تسلسل کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی دیکھنے والا باہر سے ہو یا کوئی اس کو آبزرو کرے عزاداری کے اس پورے نظام کو، تو اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ واضح طور پہ اس کو سامنے دکھے گی کہ
رونا اور غم کی یہ 2 ماہ 10 دن غم کی تاریخیں ہیں، تو اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اگر آپ فلسفہ بیان فرما دیجئے رونے کا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں رونے کی بڑی، خدا کے ہاں بڑی اہمیت ہے کہ انسان خوف خدا میں روئے، انسان اپنے پروردگار کے سامنے اپنی عجز و انکساری پر روئے، کبھی کسی انسان کی فطرتاً کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اس پر روتا ہے، انبیاء کا رونا، اور پھر اس ذکر اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رونا، اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ میں چاہوں گا کہ اگر آپ فرمائیے گا، آپ کی اجازت سے ایک کالر جو ہیں وہ آ چکے ہیں، ان کو بھی اگر شامل کر لیں تو شاید ان کا جواب بھی بیچ میں آ جائے، ان کا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اشتیاق بھائی، آپ کو، مولانا صاحب کو، ہمارے بیٹی کو بہت بہت سلام، ہمارے امام زمانہ کو، ہمارا پرسہ ایام کا۔ میں طیب بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی وعلیکم السلام طیب۔ مولا، آپ نے شاید یہ افواہیں دیکھیں کہ افواہیں گردشیں کر رہی ہیں اور سب کو اطلاع بھی مل رہی ہے، جس میں خاص کوئٹہ کا ذکر ہو رہا ہے، کوئٹہ کے روڈوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو یزیدی ہیں آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محرم نہیں ہونے دیں گے، ہم محرم کو جلوس روکیں گے، ہم اس کو ختم کریں گے۔ یہ کہنے والے وہ کہتے رہے، ایسے کہاں ہو سکتا ہے وہ اپنی زور لگا لے، لیکن وہ جو کر کے دکھائیں گے دکھا لے، کب تک وہ کرتے رہیں گے؟ جتنے وہ زیادہ ہمارے شیعوں کو شہید کرتے جائیں گے اور شیعت اتنی بڑھتی جائے گی۔ آپ بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کے واقعے سے 72 سے آج کتنے شہداء ہیں جو شہید ہوئے، لیکن آج کتنے شیعہ ہیں جو اس زمین پہ آج مولا حسین کا نام لے رہے ہیں۔ اس افواہوں سے ہمارے کو کوئی ڈر نہیں ہے اور ہمارے کو اس طرح کی باتوں کا کوئی ڈر۔ میں یہ آج ایک پڑھ کے میرے کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک گروپ جو کہ کوئی فادر جوزف الیاس کے ساتھ مل کے کرسچن گروپ آج نجف سے کربلا کی طرف پیدل سفر کر رہے ہیں۔ آج میں نے ان کا پڑھا، میں نے کہا دیکھے آج یہ کرسچن یہ کہہ رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان میں کیا کہتے ہیں۔ میں ایک چیز یہ پڑھتے کہ انقلاب آئے زمیں کانپے الے سب آسمان، انقلاب آئے زمیں کانپے الے سب آسمان، پرچم شبیر کو کوئی جھکا سکتا نہیں، جو غم شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں، وہ نمازی ہو تو ہو جنت میں جا سکتا نہیں۔ مولانا صاحب کو اور سب کے لیے التماس دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اسی حوالے سے جو سوال ہاں جی، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو آپ نے سوال کیا رونا اور گریا اور آنسو بہانا، تو ظاہر ہے اس میں خوف خدا کی وجہ سے رونا تو بہت بلند مقام ہے، اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی مناجات اور رات کے اندھیرے میں خوف خدا کی وجہ سے محراب مسجد میں رونا، اور یہ تو تاریخ میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی، ان کا صحابی زرار نقل کرتا ہے کہ واللہ رأیت بعض مواقفہ قد ارسل اللیل سدولا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا جب رات اپنے دبیز پردے کالے پردے ڈال چکی تھی، میں نے کئی مرتبہ دیکھا وہ یصلی فی المحراب کے علی حیدر کرار محراب مسجد میں ہوتے، ویبکی بکان عظیمہ، موٹے موٹے آنسو بہا رہے ہوتے، ویتململ و تململ السلیم، یوں تڑپتے جیسے مار گزیدہ تڑپتا ہے، جیسے کسی کو سانپ ڈس جائے تو وہ تڑپتا ہے، ایسے امیر المومنین تڑپتے، تڑپ تڑپ کے کرتے کیا، یاخذ من لحیتہ، اپنی ریش مبارک کو پکڑتے اور اپنے خالق سے مناجات کرتے، آہ من قلت الزاد و بعد السفر، زاد راہ کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔ پیغمبر کرام اسلام بھی فرماتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں 2 آنسو ایسے ہیں جو خداوند قدوس کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک آنسو جو خوف خدا کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو رات کے اندھیرے میں خوف خدا سے بہہ جائے آپ کی آنکھوں سے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو مملکت اسلامیہ کے دفاع میں محاذ پہ بدن سے بہہ جائے، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں گریا ظاہر ہے اس کی بہت بڑی عظمت ہے، اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے جو اس کی بارگاہ میں روتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا دراصل یہ بھی پھر وہی لوٹتا ہے خدا کی بارگاہ میں رونے کی طرف کہ ہمیں یہ دین کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کے بہت زیادہ اجر و ثواب نقل کیے گئے ہمارے معصومین علیہ السلام سے۔ مشہور روایت تو پڑھی جاتی ہے من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ،
جو بھی غم حسین میں روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہوتی ہے۔ یہ بھی معصومین نے فرمایا کہ کلو عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں غم حسین ابن علی میں روئی ہے، وہ نہیں روئے گی، اس کو آنسو نہیں آئیں گے، وہاں اس کے رونے کا مقام نہیں ہوگا۔ غم حسین علیہ السلام میں آنسو بہانا بہت درجہ رکھتا ہے، اور کم از کم اس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم یہ قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ میں صرف ایک ہستی شفیع روز جزا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ قیامت والے دن وہ جنت کے دروازے پہ رک جائیں گی، اور پیغمبر کہیں گے چلے جائیں بیٹی جنت میں جائیں، تو عرض کریں گی بابا میں جاؤں گی اس وقت جب میرے حسین کے رونے والے آ جائیں گے۔ کہ بہت بڑا اجر ہے، شفاعت بھی ہوگی ان لوگوں کی، اور یقیناً، لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ شرائط بھی ہیں کہ ہمیں بھی دیندار بھی ہونا چاہیے۔ جہاں ہم محبت کرتے ہیں، جہاں ہم گریہ وزاری کرتے ہیں، وہاں ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف 10 دن روئیں اور پھر سارا سال ہمارا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے۔ ظاہر ہے یہ بھی عزاداری کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والی بات ہے۔ عزاداری کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ 15 دن یہاں 10 دن یا 2 مہینے یا 2 مہینے 8 دن 8 ربیع الاول تک جو مسلسل ایام عزا ہیں، 9 ربیع الاول کو جا کے ایام عزا ختم ہوتے ہیں، یہ 2 مہینے 8 دن ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے، ورکشاپ ہے جس مرحلے سے ہم گزرتے ہیں، اور ان 2 مہینوں میں ہمیں عزاداری کے ساتھ ساتھ سیرت اہل بیت علیہ السلام کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس کو اپنے بدن پر، اپنے گھر پر، اپنے اس چھوٹی سی مملکت پر لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم عملی طور پر عزادار بنیں، صرف کہنے کی حد تک عزادار نہ ہوں، ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ ہم کسی ہستی کے عزادار ہیں۔ اور جو یہ میرے محترم کالر بیان کر رہے تھے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن عزاداری کے راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے کہ یہ عزاداری کو روک سکے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ وعدہ الہی ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، یہ تو رہے گا، اسے کوئی نہیں مٹا سکا، نہ کبھی نہ مٹا سکتا ہے، یہ قیامت تک رہے گا یوں ہی سلسلہ۔ ہاں البتہ اس راہ میں ہم سے قربانیاں طلب کی جا رہی ہیں، تو دشمنوں کو شاید دشمن تاریخ بھول گئے ہیں، کربلا میں صرف ایک سید الساجدین بچ گیا تھا، اور ایک 2 سال یا 3 سال کے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بچے تھے، مردوں میں تو اور کوئی نہیں بچ گیا تھا، باقی سارے شہید ہو گئے تھے۔ اگر ایک بچ گیا تھا تو اس نے حسین ابن علی کے نام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اب تو ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور الحمدللہ آج بھی کربلا والی خواتین اور مخدرات عصمت والے جذبے ہماری ماؤں اور بہنوں میں موجود ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں جہاں یہ لوگ اپنی یزیدی کارروائیاں کرتے ہیں اور یزید والا کردار ادا کرتے ہیں اور حسینیوں کا خون بہاتے ہیں، کیا وہاں جلوس ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا وہاں اس جلوس میں بچے شامل نہیں ہوتے ہیں؟ کیا اس جلوس میں خواتین نہیں جاتی ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں تو اپنے بچوں کو تیار کر کے کہتی ہیں جاؤ وہاں جلوس ہے اور وہاں جا کے شرکت کرنی ہے۔ جہاں یہ جذبے موجود ہوں، جہاں یہ، اور اللہ ان جذبوں کو سلامت رکھے، وہاں یہ جلوس اور یہ عزاداری روکنا ان کے بڑوں نے بڑے نہیں روک سکے، متوکل نہیں روک سکا، کربلا کی طرف جانا بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومتیں نہیں روک سکیں۔ اب تو یہ حکومتیں نہیں ہیں، اب تو یہ حکومتوں کے چیلے ہیں اور ایجنٹ ہیں۔ جب بڑی بڑی حکومتیں نہیں روک سکی تو یہ بیچارے ایجنٹ کیا روکیں گے؟ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں، لیکن ذکر حسین اور عزاداری سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، اگر ان کو بھی شامل کرتے چلیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اشتیاق رضوی صاحب، بہن صبا زہرا صاحبہ، اور جناب بہت ہی معززین، ہمارے پیار اور ہمارے خلوص اور ہمارے علم اور ہماری یقین کے منبع جناب افضل حیدری صاحب، آپ کی خدمت میں میرا نہایت ہی مدمنہ سلام مانچسٹر سے علی شانہ کر رہا ہوں۔ ابھی بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو کے دوران جو سوالات کیے گئے بحیثیت ایک شاعر کے ان کو یعنی نظم میں
لکھ دیا ہے، اور کیونکہ جلوس پہ جانا ہے ورنہ پورا گفتگو سنتا، تمام شعر لکھتا، اور جب حیدری صاحب یہاں آتے تو سناتا. لیکن یہی پیش کرتا ہوں کہ جناب افضل حیدری صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میرے خیال میں یہ فرمایا ہے کہ خدا خدا ہے یقیناً، بشر بشر ہے ایاز. خدا خدا ہے یقیناً، بشر بشر ہے ایاز. فخر سے کر وہی سکتا ہے اپنے سر کو فراز. فخر سے کر وہی سکتا ہے اپنے سر کو فراز، جو سینہ ٹھونک کے کہتا ہے اے جہاں والو. جو سینہ ٹھونک کے کہتا ہے اے جہاں والو، میرا یقین علی ہے میرا عقیدہ نماز. میرا یقین علی ہے میرا عقیدہ نماز. تمہیں کیا بھول گیا گری آئے یعقوب علی. تمہیں کیا بھول گیا گری آئے یعقوب نبی. غم حسین میں رونا بھی رکھ رہا ہے جواز. سنو تقاضا فطرت ہے الفت مظلوم. سنو تقاضا فطرت ہے الفت مظلوم. ہمیشہ ظلم کو کرتا ہے بے ضمیر دراز. ہمیشہ ظلم کو کرتا ہے بے ضمیر دراز. بتاؤ کون پھراتا ہے سر برہنہ حرم. بتاؤ کون پھراتا ہے سر برہنہ حرم. روش یہ دشمن ہاشم کی سوچ کی ہے غماز. روش یہ دشمن ہاشم کی سوچ کی ہے غماز. ہمیں سے پوچھتے ہو اجر کیا ہے رونے کا. ہمیں سے پوچھتے ہو اجر کیا ہے رونے کا. کبھی تو شرم کیا کر ذرا زمانے ساز. کبھی تو شرم کیا کر ذرا زمانے ساز. خدا کو دو ہی پسند ہے زمانے میں آنسو. خدا کو دو ہی پسند ہے زمانے میں آنسو. خدا کے ڈر سے بہے اور گناہ سے رکھے باز. خدا کے ڈر میں رہے اور گناہ سے رکھے باز. نہ خوف کھاؤ علی شان یا حسین کہو. نہ خوف کھاؤ علی شان یا حسین کہو. گدھوں سے ڈرتا نہیں ہے کبھی کوئی شہباز. گدھوں سے ڈرتا نہیں ہے کبھی کوئی شہباز. یہ جو آپ نے سوالات کیے اور جو جوابات آئے ان کو میں نے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مقید کر دیا. بڑی شدت سے انتظار ہے جناب حیدری صاحب یہاں مانچسٹر تشریف لائیں اور ہم ان کے بہتے علم و فضل کے دریا سے فیضیاب ہوں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ہم سے پہلے ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ علی شان صاحب. آپ تھے شاعر اہل بیت. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے آپ کی گفتگو کو ان منظم انداز میں پیش کیا اور یقیناً ظاہر ہے کہ الحمدللہ یقیناً ہم ان سے قبلہ سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن اسی لیے ہم نے بھی چاہا کہ آپ بھی اور دنیا بھر کے ناظرین جہاں جہاں ہدایت ٹی وی کی نشریات جا رہی ہیں آپ بھی قبلہ سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں قبلہ آپ کی اجازت سے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. رضوی صاحب میں کیسر بخاری مانچسٹر سے بول رہا ہوں. جی کیسر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو بھی سلام اور جناب ہمارے محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب محمد افضل حیدری صاحب کی خدمت میں بھی میرا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آج کے موضوع کے مطابق تو یہ ہے کہ عزاداری کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ احتجاج. امیر کائنات فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ ہے جو مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد کرتا ہے. یہ مولا کائنات کا فرمان ہے. اور مقصد جو عزاداری ہے اور مقصد شہادت جو ہے وہ میرے ناقص اپنے خیال کے مطابق یہ ہے کہ سید الشہداء اپنے شیعوں کو اپنے چاہنے والوں کو معاشرے میں ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتے تھے. تو میری درخواست ہے قبلہ سے کہ اس پر کچھ روشنی ڈال دیں. شکریہ مہربانی. بہت شکریہ کیسر بخاری صاحب. جی بے شک بہت اچھی باتیں کی ہمارے کالرز نے بھی اور مولانا صاحب نے بھی جو ہے وہ بہت علمی گفتگو فرمائی اس پر. اور ہم جب نہیں تھے تب بھی غم حسین جو تھا وہ باقی تھا اور کل ہم نہیں ہوں گے تب بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ جو ہے جاری و ساری رہے گا. یہ ذکر آپ کی یا ہماری وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہے وہ قول و قرار ہے. اللہ اور اس کے جو بندے کے درمیان جو ہے وہ وعد و وعید ہے. تو اللہ نے اس نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ذکر کو زندہ رکھا, ان کے نام کو زندہ رکھا. تو انسان کچھ بھی کر لے, آج کل کے دور کی یزیدیت جو ہے وہ
کوئی بھی جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر لے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، تو اللہ کے محبوب بندے حسین ابن علی کے ذکر کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ تو مولانا صاحب میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اب اگر دیکھا جائے تو ابھی 50 سال کا عرصہ بھی جو ہے وہ مکمل نہ ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو خود اور ان کے صحابہ کو اور خاندان کو جو ہے وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دینی پڑیں۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں اگر دیکھیں تو تب بھی ابھی بھی جو ہے وہ یزیدیت جو ہے وہ باقی ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ابھی وہ لوگ جو تھے وہ اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی جہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش باقی تھی، کیا پھر وہ لوگ معرفت نہیں رکھتے تھے یا دین کو سمجھ نہیں پائے کہ آج بھی جو ہے وہ اس طرح کے سوالات یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ شرک موجود ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان اور بے مثال قربانی جو ہوئی ہے، وہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک طبقہ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوا تھا اور ابھی اسلام کی تعلیمات انہوں نے نہ سمجھی تھی، نہ انہیں سمجھنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ تو تلوار کے ڈر سے اس دائرے میں آئے تھے، اور ایک عرصہ انہوں نے محنت کی ہے، بہت کام کیا حکومتوں نے اس پر، پھر ظاہر اتنا بڑا ظلم ڈھایا تھا انہوں نے، اور اب ظاہر اس کا جواز انہوں نے بنانا تھا۔ انہوں نے لوگوں کا یہ ذہن بنایا کہ حکمران کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے، حکمران کی اطاعت اور واجب ہے اور نافرمانی جائز نہیں ہے، ایک ذہن بنا، اور حکومتوں نے اس پہ کام کیے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم نے بڑے بڑے مفتیوں کے فتوے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے یہ فتوے دیے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اصلاً کرنا نہیں چاہیے، کربلا کا ذکر ہونا نہیں چاہیے۔ یہ جو قرآن ایک کتاب ہے اور اس کو 3 جزوے کر کے اب شائع کیا جاتا ہے، 30 پارے پارا کر کے، یہ بھی ان بنی امیہ کی حکومتوں کے دوران ایسا ہوا تھا کہ اس کو چھوٹے چھوٹے جزووں میں شائع کیا گیا، تاکہ چونکہ لوگ واقعہ نیا ہوا تھا، اور جب لوگوں کو اطلاع ملی تو ظاہر لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ تو فرزند رسول کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جیسے نماز ختم ہوتی لوگ آپس میں بیٹھ کر کربلا پر اور امام حسین علیہ السلام کے اس شہادت پر باتیں کیا کرتے تھے، اور حکومتوں کو خطرہ ہوا کہ اگر یوں ہی باتیں شروع ہو گئیں اور اہل بیت کی محبت کے جذبات لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ حکومتوں کے لیے خطرہ ہوگا۔ انہوں نے قرآن کو مختلف پاروں میں شائع کر کے جیسے ہی نماز ختم ہوتی وہ قرآن تقسیم کر دیا جاتا کہ یہ بیٹھ کے تم قرآن پڑھو اور کوئی یہاں مسجد میں بات نہیں ہونی چاہیے۔ محنت کی انہوں نے، حکمران نے ہر اعتبار سے، پیسے کا لالچ، اقتدار کا لالچ اور ظلم و تشدد ایک طرف جو مخالفت کرتا، اور تسلسل کے ساتھ انہوں نے اس فکر کو رواج دیا کہ جو اس مشن کربلا کے خلاف تھا اور حکمرانوں کی حمایت تھی۔ اور ظاہر ہے جو مکتب اور جو لوگ ان حکومتوں کے اس ماحول میں پروان چڑھے ہیں اور ان کے آباء و اجداد نے اس حکومتوں کے ماحول میں اور حکومتوں کے مفادات سے مفادات حاصل کر کے مقصد کربلا کو مٹانے کی کوشش کی ہے اور اپنے اس مشن کو اپنی نسلوں تک پہنچایا ہے، ظاہری انہی کی نسل، انہی کی اولادیں، انہی سے وابستہ لوگ ہیں جو آج کربلا پر اور عزاداری پر اور مشن حسین ابن علی پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ان کے خون کی تاثیر ہے ان کی، ورنہ اور کچھ نہیں۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کافی دیر سے آپ انتظار کی زحمت آپ کو اٹھانا پڑی، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اشتیاق صاحب، میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب آپ کو اور بیٹی کو اور مولانا صاحب کو مدب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی باتیں میں سن رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دین پر تھے، جب اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے تو لوگ دین سے اس طرح باہر نکل کے جیسے تیر کمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ ابھی روشنی پھیل رہی ہے، اور انشاءاللہ
روز قیامت تک یہ پھیلتی رہے گی. لوگوں نے کلمہ پڑھا لیکن کلمے کو نہیں سمجھا. کلمہ ایک نور ہے اور نور کے ذریعے ہم لوگ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور یہ قیامت تک مقابلہ رہے گا. یہ آدم سے شروع ہوا تھا اور روز قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہماری لڑائی شیطان اور جنوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے منکر ہیں. کچھ چند جو ہیں وہ مانتے ہیں لیکن زیادہ تر میجارٹی ہے یہ شیطانوں کی اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں, اس لیے یہ آزاداری کو پسند نہیں کرتے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ انسانوں کی طرح کام کر رہے ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آزاداری کو اسی طرح پھیلاتے رہے تاکہ دنیا کو پتہ چلتا رہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت حق کے اوپر لڑتے رہے ہیں. حق کو کسی نے سمجھا ہی نہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ لوگوں کو ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں. اللہ حضرات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد یعقوب صاحب, آپ نے ہمیشہ کی طرح پروگرام میں شرکت فرمائی اور اپنے نیک اور پاکیزہ جذبات کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ میں چاہوں گا کہ گفتگو جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں ایک ہم نے عزاداری کی مقاصد اور امام حسین علیہ السلام کی جو مقصد ہے اور شہادت پر ذکر کیا. میں چاہوں گا کہ اب اس مقام پر ایک اپنے ناظرین کے لیے کہ جو شاید ابھی نہیں جان پائے یا ان کو اس سے محروم رکھا گیا کہ جو عظیم شخصیت ہے خود امام حسین علیہ السلام کی, اور اس کربلا کے حوالے سے ذرا ایک تھوڑا سا اس پہ نظر ڈال لی جائے کہ اگر کوئی ہم بعض اوقات مسلمانوں میں نبی کو بھی اپنے جیسا بنا دیا جاتا ہے, تو یہ جو امام حسین کی شخصیت ہی کو دیکھ کر کے اگر تھوڑا پہچان لیں کہ ہمیں یہ کس دین اور کس نبی کا تعارف کرا رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں. میں چاہوں گا کہ سوال کا جواب کے پہلے اگر ایک کالر کو ہم شامل کر لیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. میں مقصود علی ڈار کی میدان سے بول رہا ہوں. ہندا اور ابو سفیان کا پوتا یزید میرے امام کا کچھ نہ بگاڑ سکا. یہ آج کے چیلے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. میں 2 رباعیاں یاد کرتا ہوں, آپ صلوات پڑھیں. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. جی قبلہ کہ جس طرح اگر میں تھوڑی سی ایک مثال اگر اس کی دوں کہ کسی عام آدمی کے گھر میں ہم انسان کے ہاں اگر ایک جنازہ اٹھے تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے, اس کے وہ ٹھیک طریقے سے اپنے کام بھی نہیں کر پاتا. لیکن ایک وہ عظیم ہستی کہ جو ایک بھری دوپہر میں 72 جنازے اٹھاتا ہے, اس کے بعد خود اپنی شہادت کے بعد بھی اسے یقین ہے کہ اب یہ مظالم کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, اب یہ خاندان طہارت کو کس طرح اسیر کیا جائے گا. یعنی ایک متناہی سلسلہ چل رہا ہے, اس کے باوجود اس عظیم ہستی کا عزم اور ارادہ, اس کو اگر میں چاہوں گا اس پر نوشی ڈالیے گا تاکہ جس سے شخصیت امام حسین سامنے آئے. اصل میں عرض کروں ایک عقیدہ انسان کو سب سے پہلی منزل تو عقیدہ ہوتی ہے. یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے بات تمام لوگوں کو کہ پڑھی لکھی بات ہے, ادلہ اور دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ امام ہو یا نبی تمام اوصاف حمیدہ میں وہ اپنی امت سے اپنی رعیت سے افضل ہوتا ہے. ان اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفت ہے صبر. لہٰذا اللہ رب العزت نے صبر کی وہ منزل امام حسین علیہ السلام کو عطا کی تھی, ان مظالم کو برداشت کرنا, سہنا. لیکن ظاہر ہے پھر اس کے باوجود صبر کی اس منزل پر فائز ہونے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے تو حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فطری بات تھی نا, 18 سال کا جوان بیٹا ہو اور بوڑھا باپ اس کے لاشے پہ آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ وہاں چیخ نکل گئی زہرا کے لال کی کہ یا بنیہ علی الدنیا بعدک الفا. اکبر تیرے بعد اب حسین کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. حضرت عباس کے لاشے پہ پہنچتے ہیں تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے الان ان کا سر ظہری وقلت ہیلتی. ہاں حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے, آج میرے تمام ہیلے ختم ہو گئے ہیں, میرا یہ حامی و ناصر مجھے تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو یہ فطری باتیں ہیں, اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ظاہر ہے جب آخری منظر سامنے ہوتا ہے اور اپنی بہنوں کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر آنسو نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اب تمہارا اللہ حافظ ہے. ظاہر ہے یہ, لیکن صبر کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا, کہیں واویلا نہیں کیا, کہیں
دشمن کو یہ تاثر نہیں دیا کہ اب حسین گھبرا گیا ہے، حسین پریشان ہو گیا ہے، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی اب پھر ایک جنگ کرتے ہیں اور اپنے جنگ میں رجز پڑھتے ہیں، لوگوں آؤ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کو دیکھو جس کے بیٹے مارے گئے، جس کے بھائی مارے گئے، جس کے بھتیجے مارے گئے، جس کے بھانجے مارے گئے، جو 72 لاشیں اٹھائی جس نے، آؤ اب ذرا اس کی جنگ دیکھو۔ وہ جہاد کیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی صبر کی اس منزل پر فائز ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر بریک کا، آپ کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب موجود ہیں ہمارے پاس، اور ہم جو ہمارے اذہان میں سوال موجود ہیں وہ ہم مولانا صاحب سے ان کی علمی گفتگو سے، ان کے علم سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ تو دنیا میں یہ قوم اس اعتبار سے بھی منفرد نظر آتی ہے کہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ خوشی کے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جو یہ قوم ہے یہ واحد قوم ہے جو غم کے لیے اتنی بیتاب اور مضطرب نظر آتی ہے۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے، میں چاہوں گی کہ میں وہ مولانا صاحب سے شیئر کروں، پوچھوں ان سے کہ آج کل کے اس ماڈرن دور میں جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ امن اور پیس کی باتیں کرتے ہیں، اگر موجودہ معاشرے میں دیکھا جائے، موجودہ دنیا میں دیکھا جائے تو طالبان جیسے جو درندے ہیں ان سے بھی مذاکرات کی جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا شہادت امام حسین علیہ السلام تھی تو یہ ضروری نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا میں جاتے اور مستورات کو ساتھ لے کر اور اپنے اصحابہ کی قربانیاں وہاں پہ پیش کرتے، وہ کوئی اور تیسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے کیونکہ وہ امام تھے اور غیب کا علم رکھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں میں چاہوں گی مولانا صاحب آپ تفصیل میں گفتگو فرما دیں۔ ہمارا دین اور مذہب اسلام جو ہے یہ نہایت ہی امن کا مذہب ہے، یہ سلامتی کا دین ہے۔ سید الانبیاء کی پوری زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اگر اس حرب اور جنگ کی تاریخ کو پڑھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جنگیں سید الانبیاء نے لڑی ہیں وہ ساری کی ساری دفاعی جنگیں تھیں۔ کہیں پر پیغمبر نے جا کے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے چڑھائی نہیں کی ہے کسی پر، دشمن نے آ کے حملہ کیا ہے اور یہ اس کے مقابل میں دفاع کے لیے نکلے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی حسین منی وانا من الحسین کی اس منزل پر فائز تھے۔ امام حسین علیہ السلام خود اعلان کر رہے ہیں کہ میں جنگ کے لیے، فساد کے لیے، شرارت کے لیے، اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ تمام مقاتل والے لوگوں نے لکھا ہے، تمام تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ جب آپ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے تو سب سے پہلا رسالہ اور پہلا وفد لشکر جس نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی ہے وہ حر ابن یزید ریاحی کا تھا۔ حر نے آ کے ملاقات کی، مفصل آپ نے ان کو پانی پلایا، وہ مر رہے تھے، اگر زہرہ کلال ان کو پانی وہاں نہ پلاتا تو سارا لشکر وہیں پیاس سے مر گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا، لیکن آپ نے سب کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ وہاں نماز انہوں نے امام کے پیچھے پڑھی، اور جب امام اٹھ کے پھر تیاری کر کے نکلنے لگے تو اس نے روکا اور امام علیہ السلام کو سفر سے روکا۔ امام نے فرمایا کیوں روک رہے ہو؟ کہا مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں کوفہ کی طرف۔ وہاں پر امام علیہ السلام نے، ہر مورخ نے لکھا، امام نے یہ آپشن دیے کہ میں خود سے نہیں آ رہا کوفہ، مجھے تو کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، یہ خطوط پڑے ہیں، امام نے وہ سارے خطوط حر کے سامنے رکھے، یہ دیکھ لو لوگوں نے مجھے بلایا ہے، میں ویسے نہیں آ رہا، اور اگر یہ لوگ منحرف ہو گئے ہیں اور مجھے نہیں چاہتے ہیں کہ میں آؤں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، چھوڑ دو میرا راستہ، میں واپس جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ راہ دی۔
اگر واپس نہیں واپس جانے کے مجھے موقع نہیں دیتے ہو تو 2 آپشن اور بھی امام علیہ السلام نے دیے. میرا راستہ چھوڑ دو، میں جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہوں، تمہارے شہروں سے نکل جاتا ہوں، جنگل میں چلا جاتا ہوں. میرا راستہ چھوڑ دو، میں یمن چلا جاتا ہوں. اور بعض روایتوں میں ہند کا لفظ بھی موجود ہے کہ مجھے راستہ میرا چھوڑ دو، میں ہند نکل جاتا ہوں، تمہارے علاقوں سے دور چلا جاتا ہوں، چھوڑ دو مجھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے لیے یوں آپشن. ایک الگ بات ہے کہ فیصلہ الہی اور مصلحت الہیہ یہ تھی کہ یہ ہونا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ سارے آپشن دیے ہیں. مجھے واپس جانے دو، مجھے یمن جانے دو، مجھے ہند جانے دو، میں جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہوں، نہیں جاتا میں تمہارے کوفہ کی طرف جہاں تم نے مجھے بلایا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ تو سوچ چکے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور چنانچہ یزید نے یہ خط لکھا، حر نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ میں نے فرزند رسول کو روک لیا ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میں کوفہ نہیں آتا، میں واپس چلا جاتا ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ یمن نکل جائیں یا کسی دوسری طرف چلے جاتے، نہیں آتے کوفہ، چھوڑ دوں ان کو. تو اس نے جواب میں یہ لکھا تھا کہ اب حسین ہمارے نرغے میں آ گیا ہے، اسے جب تک بیعت نہ کر لے زندہ نہ چھوڑنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کا راستہ چھوڑ دیا تھا یا کوئی دوسرا آپشن نہیں رکھا تھا، سارے رکھے تھے. لیکن ظاہر بدبختی، دنیا اور آخرت کی لعنت ان دشمنان اہل بیت کا مقدر بن چکا تھا جو ہونا تھا ان کے ساتھ. ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو بڑی دیر سے انتظار فرما رہے ہیں، آپ کی اجازت سے ان کو شامل کرتے ہیں اور اس معذرت کے ساتھ کہ آپ کو انتظار کی ایک طویل زحمت اٹھانا پڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام اشتیاق بھائی اور صبا بہن اور قبلہ کی خدمت میں السلام علیکم اور تعزیت محرم کی. ایک لفظ ہی ہوتا ہے جو کسی کی ہدایت کرتا ہے اور کسی کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. قبلہ سے میں چھوٹے چھوٹے 2 سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ سنت رسول ہے کہ شہید پہ ماتم کیا جائے اور رسول اللہ نے حضرت حمزہ پہ کروایا اپنی زندگی میں. میں یہ بیان کرنے کے بجائے بہتر سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اس کا مختصر سا بیان فرمائیں کہ حضرت حمزہ کی جنگ احد میں شہادت، جس میں یزید کی ماں نے اور معاویہ کی دادی نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا اور رسول خدا نے شہادت سے اتنے دل گرفتہ ہوئے کہ صحابہ سے کہا کہ میرے چچا پہ گریا کرو. ایک یہ واقعہ قبلہ اپنے منہ سے بیان فرمائے تاکہ علمی صورت میں لوگوں کے سامنے جائے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ لوگ بہت دھڑلے سے یہ بات کرتے ہیں کہ امام حسین نے اس لیے بیعت سے انکار کیا کہ یزید شراب بھی تھا، سارے گناہ تھے. اگر وہ خبیث اگر شریف بھی ہوتا، اگر متقی پرہیزگار بھی ہوتا تو کیا وہ بیعت مانگتا تو امام کر لیتے؟ یہ اس کا نیک ہونا یا بد ہونا بیعت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. بیعت امام کر ہی نہیں سکتا، یہ منصب امامت ہے، اس کو لوگ نہیں سمجھ رہے. اور وہ یزید اور حسین کو ساتھ ملا کے ایک جگہ پہ رکھ کے منصب امامت آسمان ہے اور یزید خاک ہے. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اس ڈفرنس کو بھی مختصر طور پہ واضح کریں. ان قیمتی ہے ان کا وقت، اور بہتر یہ ہے کہ لاکھوں لوگ یہ بات سن رہے ہیں، تھوڑی سی مصروفیات مؤخر کر کے تھوڑا سا زیادہ بھی بیٹھنا پڑے تو آپ مہربانی فرمائیے ناظرین پہ. اللہم صلی علی محمد. جی آپ نے ہمارے بھائی کے دونوں سوالوں کو سنا. ایک تو جواب بڑا واضح ہے اور آپ نے خود ہمارے محترم کالر نے بیان کر دیا اس کو تفصیل کے ساتھ. وہ اسی بات کا تسلسل ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر میں نے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا. اور یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں اور شہید جب زندہ ہے تو ان پر کس لیے گریہ کیا جائے اور کیوں رویا جائے اور کیوں ماتم کیا جائے. تو حضرت حمزہ کو تو سب سید الشہداء سمجھتے ہیں، اس میں بلا تفریق مسلک و مذہب سب ان کو سید الشہداء کہتے ہیں اور وہ ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ. تو ان کی شہادت پر جیسے کہا سب تمام مورخین نے لکھا ہے، تمام مسالک والوں نے لکھا ہے کہ جب مدینے میں تشریف لائے چکے وہاں 70 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں. تو ظاہر ان گھروں میں ماتم تھا، گھروں میں گریہ وزاری تھی. پیغمبر اکرام اسلام جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں اور گلیوں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر اس کا ماتم ہو رہا ہے، ادھر اس گھر میں فلاں کی یاد میں گریہ ہو رہا ہے، فلاں اس کے رشتہ دار رو رہے ہیں. تو اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش آج میرے حمزہ پر بھی کوئی رونے والا ہوتا، تو میرے حمزہ پر کیوں نہیں روتے. تو صحابہ کرام دوڑے اپنے گھروں کی طرف اور جہاں ماتم اور
یا گھروں میں گریہ ازاری ہو رہی تھی اور وہ اپنے شہداء کو یاد کر کے لوگ رو رہے تھے، ان عورتوں کو کہا کہ چھوڑو ان کو، چلو پیغمبر کے گھر میں چلو اور جناب حمزہ کے لیے عزاداری کرو. اور اس کو لکھا مورخین نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے چونکہ دشمنی ہے اور حق اور حقیقت کی باتوں کو پردہ ڈالنا ہے اس پر، اور اس لیے وہ اس کو بیان نہیں کرتے. یہ بہانے ہیں جی، عزاداری اور یہ زندہ پر ماتم کرنا اور گریہ ازاری کرنا، یہ خود تاریخ سے ثابت ہے. حضرت حمزہ جیسے سید الشہداء کے لیے عزاداری کی گئی. اور دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ وہ یہ کہ یزید کی بیعت سے انکار. ہاں، یہ انکار بیعت جو ہے یہ ظاہر طے ہے کہ اس کے کردار کی وجہ سے نہیں. نبوت منصب الہی ہے، رسالت منصب الہی ہے، اور امامت بھی الہی منصب ہے. یہ بندے کسی کو نبی نہیں بنا سکتے، بندے کسی کو رسول نہیں بنا سکتے. یہ بیعت کر کے لوگ کسی کو امام بھی نہیں بنا سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑا واضح فیصلہ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العزت نے بڑا واضح فیصلہ دیا. حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. جب کامیاب ہوئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا. تو امام بنانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے. خلافت دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. حضرت آدم کے اس منزل میں کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ بنائے تو اللہ بنائے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. امام بنائے تو اللہ بنائے، انی جاعلک للناس اماما. اور عربی گرامر کے اعتبار سے بھی جو حضرات عربی گرامر سے واقف ہیں اور علماء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہو یا انی جاعلک للناس اماما ہو، دونوں جملہ اسمیہ ہیں. جملہ فعلیہ ہوتا ہے جس کا کسی خاص زمانے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ماضی یا حال یا استقبال کے ساتھ. لیکن جملہ اسمیہ گرامر کے اعتبار سے کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، وہ سارے زمانوں پر محیط ہوتا ہے، تینوں زمانوں کو شامل ہوتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ یعنی خلیفہ بنانے والا میں ہوں، ماضی ہو، حال ہو یا استقبال مستقبل. اسی طرح انی جاعلک للناس اماما، میں ہوں امام بنانے والا، چاہے وہ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل. یہ امام بنانا یا نبی بنانا، یہ خلیفے بنانا، یہ اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے. میں تو چونکہ اس ماحول میں مناظرے کے ماحول میں نہیں ہوں اور کوئی مناظرے کا باب نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، وگرنہ آپ تاریخ پڑھیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی ایک نبی کا خلیفہ کسی امت نے بنایا. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ایک نبی کا خلیفہ کسی امت نے نہیں بنایا. یہ امت کا کام نہیں ہے. یہ امت کا کام نہیں ہے کہ نبیوں کے خلیفے بنائے. جو نبی بناتا ہے خلیفے بھی وہی بناتا ہے، امام بھی وہی بناتا ہے. اور یہ طے ہے، ٹھیک کہی بات ہمارے اس محترم کالر صاحب نے کہ یزید اگر اچھے کردار کبھی ہوتا تو امام حسین علیہ السلام اس کی ہرگز بیعت نہ کرتے، کہ اس لیے کہ امام بیعت لیتا ہے، بیعت کرتا نہیں ہے. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا. اور بڑا واضح بتایا امام حسین علیہ السلام نے، صرف اپنا ہی نہیں بلکہ تاریخ واضح کر دی امام نے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا جو یہ صفات حسنہ رکھتا ہے، یہ اوصاف حمیدہ رکھتا ہے، مثلی لا یبایع مثلا، اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. یعنی بڑا واضح کر دیا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کسی اور کی بیعت کی ہے مجھ جیسے نے، نہ میرے بعد کوئی کسی اس جیسے کی بیعت کرے گا. اس لیے کہ امام بیعت لیتا ہے، کرتا نہیں. بہت شکریہ ناظرین. اس وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، اور ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شہیدوں میں شامل ہے ننا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین کیا جشن برپا یوں اہل حواس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا زادیوں پر بھی درے چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے وہ سیدھا کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا طیف حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا لہو میں نہائے وہ سر بھی جدا ہے تبر کس نے مارے ہیں سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے کہاں ہے میرا لال عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین صدا سن کے زہرا کی تھرائے غازی جدا تن سے سر تھا تو شان کٹے سے غموں یاس و حسرت میں مجروح و مستر کہیں کیا کہ دریا کنارے پڑے تھے سوئے القماب جو بی بی نے دیکھا وفاؤں کے ساحل پہ جھنڈے گڑے تھے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین ادھر درد و غم کی ستائی تھی زینب جو وحشت کے جنگل میں حیدر بنی تھی کبھی خاک اڑاتی
थी, जो कुनबे के पहरे पे तन्हा खड़ी थी, सकीना के साका को आवाज देकर शाहिदी में बुका कर रही थी। हुसैन गरीब गरीब हुसैन, हुसैन शहीद शहीद हुसैन, हुसैन गरीब गरीब हुसैन, हुसैन शहीद शहीद हुसैन। कभी दिल में देती वो माँ को सदाएं, कभी रो के कहती कि बाबा कहाँ हो। शहीदों का नौहा था उसकी ज़बां पर, अब किस तरह उसके गम का बयां हो। हमें भी सआदत हो नुसरत की हासिल, खुदारा ज़हूर इमाम ज़मां हो। हुसैन 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 या हुसैन। जी नाज़रीन, इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हम अपनी एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत उनसे जो है वो करबला के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी और हम उनके इल्म से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे थे। चूँकि मौलाना साहब जो हैं वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनको जाना था, सो वो जा चुके हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी बाकी है और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। जो भी बात आप हमारे से शेयर करना चाहते हैं, मौला के कॉल या अशार, तो टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोल दी गई हैं। मेरे ख्याल एक कॉलर आ भी चुके हैं, जी बिल्कुल, शामिल करते हैं। हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं इजाज़ बात कर रहा हूँ लंदन से। किबला से एक सवाल पूछना था जी। मैंने कल एक टीवी चैनल पे सुना है कि वो कह रहे थे कि शिया के जो 12 इमाम है ना, वो शिया पूरे नहीं कर सकते, और जितनी मौला अली की औलाद है वो सब इमाम होने चाहिए। इस पे मैं चाहता हूँ कि किबला को थोड़ा तबसरा करे। हमें तो पता है, हमारे तो हमें तसल्ली है कि हमारे 12 इमाम पक्के हैं। जिन लोगों को जो पढ़े लिखे टीवी पे आके कहते हैं कि फलाना भी इमाम होना चाहिए, फलाना भी होना चाहिए, अगर मानने पे आए तो एक को नहीं मानते, मानने लगे तो सारी सदात को इमाम बना बैठे। इस पे थोड़ा तबसरा करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको और कुल मोमिनीन को और इमाम ज़माना को, इन्हें याम को मैं गुस्सा देता हूँ और हमें दुआ में याद रखना। और बहुत शुक्रिया। वालेकुम बरकत। एजाज़ भाई, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि आपने तो बहुत ही अपने सवाल के जवाब, सवाल ही में आपका जवाब पिन्हा था। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने उन जो उठाते हैं ये एतराज़ इस किस्म के, भोंडे किस्म के, उसका जवाब भी आपके इसी अल्फाज में मौजूद था कि ज़ाहिर है कि इमाम, और जिस तरह क़िबला ने बताया कि इमाम ना इंसान बनाता है ना हम बनाते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें वो अज़ीम नेमत अता की गई है कि जो उस दीन मुबीन इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों और अल्लाह के मुंतखब करदा दीन की हिफाजत के लिए खुदाई निज़ाम है। खुदा इमाम को मुकर्रर करता है इंसान के या किसी बंदे के किसी ज़माने में, न किसी के बस की बात थी, न कभी होगी, न हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आपको इस्लाम हो। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि 20-20 मिनट तक हमें कॉल पे रुकना पड़ता है, और या तो अगर ब्रेक लेनी है तो हमें पता चल जाए कि फलां टाइम पे ब्रेक होती है, तो हम इंतज़ार ना करें। मौलाना से सवाल पूछने थे, वो भी जाते रहे, और सिर्फ इस वजह से कि ब्रेक हो गई और वो चले गए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाई अभी सवाल पूछ रहा था, मेरे भाई है, उनकी यही तो सबसे बड़ी
ان کی بات ہے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ سارے بیٹے کیوں نہیں امام بن سکے. اس لیے کہ وہ جیسے تطہیر کی چادر تھلے وہ بیویوں کو بھی چھیڑنا چاہتے تھے اور بیویوں کو بھی لانا چاہتے تھے اور آنٹیوں گوانڈیوں کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا چاہتے تھے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اماموں میں بھی وہ اپنے کوئی ہیں ان کے جو بچے بچائے وہ بھی داخل کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ ہم نے نہیں سوچنا, یہ عوام خود سوچے اور قوم خود سوچے کہ کیا وہ عالم جو اہل بیت ہیں ان میں بیویاں آ سکتی ہیں. اگر نہیں آ سکتی تو پھر جو اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی امام اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ ہی ان کا بنانے والا ہے. ہماری اور یہاں سے کیا ضرورت ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم ایسی باتیں. تو یہ سوال ہوتے رہتے ہیں, ان سوالوں پہ غور نہ کرو, صرف اتنی بات کرو کہ مقصد عزاداری کیا ہے. تو میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے طبیب سے کہا کہ میرے سینے میں درد ہے. نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. پھر میں نے اس کو کہا اپنی کمر دکھائی, بطور دعا اس نے زنجیر لکھ دیا. تو میرے بھائی صرف عزاداری کا نام نہیں ہے, یہ تو ہر بیماری کی دوا ہے. اگر آپ کے دل میں محبت آل محمد ہے تو یہ نسخے جو آپ کو ملے ہیں ان نسخوں پہ عمل کرو گے تو تمہاری اپنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور دکھ دور ہو جائیں گے. یہ دکھ دور کرنے کے نسخے ہیں عزاداری. تو بھائی میں آپ سے مولانا سے جو سوال پوچھنا تھا, چلو پھر وہ کل پوچھ لیں گے. آپ کی بہت مہربانی, بہت شکریہ. لیکن جب 20-25 منٹ جب ہم کال پہ بیٹھے رہتے ہیں اور بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہے تو میوزک کی بجائے فون پہ یہ کہہ دیں اسی وقت کہ جی اب بریک ہونے والی ہے, تو ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے اور اتنا دیر تک بیٹھنا نہ پڑے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ جی. بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ نے کال کی اور ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں کہ اگر آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی. ظاہر ہے کہ کال جو ہے وہ کیو سسٹم میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا یقیناً ہمارا کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی کال کو جلد سے جلد شروع کریں, لیکن جب قبلہ بھی گفتگو فرما رہے ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو بھی روکنا مناسب نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ آئندہ یقیناً اسی طرح سے جس طرح آپ نے فرمایا اس کا یقیناً اہتمام کیا جائے گا. بہت شکریہ. اگلے کالر بھی پروگرام میں آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں انیس اظہر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی انیس بھائی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا ٹاپک یقیناً بہت اچھا ہے اور اس قسم کے ٹاپک پہ بحث ہونی چاہیے. مقصد عزاداری کیا ہے, اور میں صرف چند الفاظ بیان کروں گا اس سلسلے میں کہ رسول خدا نے اپنے آمد سے بتایا کہ میرے اہل بیت سے میرے 2 رشتے ہیں. ایک رشتہ بشر کا ہے اور ایک رشتہ اللہ کا ہے. بشر کے اعتبار سے جو رشتہ ہے اس لحاظ سے فاطمہ میری بیٹی, اور اگر یہ آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو سمجھ لیجیے اس رشتے کی تعظیم کر رہا ہوں جو میری بیٹی کو خدا نے حاصل کیا ہے. اسی طرح سے اب یہی رشتہ حسین سے ہے. حسین کا ایک رشتہ رسول سے حاصل ہے نوازے ہونے کا, اور ایک رشتہ اللہ سے ہے. حسین رسول کے نوازے ہیں, جہاں زگور میں بیٹھے ہوئے ہیں. حسین کو جو رشتہ اللہ سے ہے اس کا اظہار کب ہوتا ہے, جب اللہ کی نماز ہو رہی ہوتی ہے. نماز فرادہ نہیں بلکہ نماز واجب نماز ہے جو ادا ہو رہی ہے. اتنی دیر میں بھی بچہ اٹھتا ہے اور رسول خدا کی پشت سے بیٹھ جاتا ہے. ادھر امام حسین علیہ السلام رسول خدا کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ سجدے کو طویل کر دیجیے. یہ اللہ کہتا ہے یہ سجدہ میرا ہے. حضور نے کہا تو اس میں کیا حکم ہے, تو اللہ نے کہا کہ 3 مرتبہ تسبیح فرماتے تھے, آج 70 مرتبہ نوبت آ گئی. حسین جب پشت سے اٹھے تو رسول نے سجدے سے سر اٹھایا. حسین نواسے رسول بھی ہیں, مگر وہ رشتہ جو حسین کو اللہ سے حاصل ہے اس کا تقاضا کیا ہے. رسول منبر پہ ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, احکام الہی بیان ہو رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, دامن پاؤں سے الجھا. جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل نے الجھا دیا, میں یہ نہیں کہہ سکتا. دامن الجھا اور بچہ زمین پہ گرا. رسول خدا نے اپنا خطبہ قطع کیا اور پورے مجمع میں
کراس کرتے ہوئے گئے، جا کر امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کرتے رہے، لائے اور لانے کے بعد اپنے جانب پہ بٹھایا. اب وہ منبر پر تھوڑی دیر کے لیے ذکر ہوا. اب اس میں ذکر حسین ہے. اب ایک اور میں آپ سے بات آخر میں کرنا چاہوں گا. رسول خدا کا ایک خوبصورت پیغام ہے، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا. کیا ہم نے مقصد حسینی کو سمجھا؟ کیا ہم نے یہ سمجھا کہ امام حسین کا کیا درجہ ہے؟ کیا ہم نے ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کی؟ صرف ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مجھ سمیت بہت سے ایسے ہیں جو صرف ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. ضرورت آج اس بات کی ہے کہ جو پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جی بہت شکریہ علی صادر بھائی، آپ نے نیو یارک سے پروگرام میں شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی بھائی. جی اسحاق بھائی، میں یہ کہنا چاہوں گی ہم اپنے آپ کو ماہ محرم میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آمادہ کر رہے ہیں کہ ذکر سید الشہداء جو ہے وہ ہماری زندگی میں، ہماری فکر میں، ہماری روح میں جو ہے وہ اس طرح سے داخل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم ہمیشہ کے لیے یہ کہہ سکیں کہ ہم جو ہیں وہ حقیقت میں عزادار حسین ابن علی ہیں اور درس کربلا کو سمجھیں. جی بالکل، جی بالکل. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کاظمی ہے جی، میں لندن سے کال کر رہا ہوں اور میرا کویشچن تھا آغا صاحب کے لیے. وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ اگر کل وہ تشریف لائیں تو پلیز امام حسن علیہ السلام کی جو سنو تھی امیر معاویہ کے ساتھ، اگر اس پہ وہ روشنی ڈال دیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کی بیعت کی، جو کہ یقیناً ایک ناممکن سی بات ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر علامہ صاحب ان کو بکس کے ریفرنس سے اگر کل کوٹ کریں تو بہت نوازش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ کے لیے گزارش کرتا چلوں کہ آپ ہدایت ٹی وی کو مسلسل دیکھتے ہیں تو ہمارے علماء کرام نے یہاں بہت سارے انہی ایام اور مختلف ایام کی مناسبت سے بے شمار پروگرام، اور ایک بہت ہی جامع پروگرام جو ہے وہ صلح امام حسن علیہ السلام پر آپ کو مل سکتا ہے، دستیاب ہے. اگر آپ ہمارے کنٹرول روم سے اور جو ہدایت کا آفس ہے اس سے آپ رابطہ قائم کریں تو یقیناً، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یقیناً یہ یوٹیوب پر بھی آپ کو موجود، وہاں پر بھی موجود ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. پوری سیریز وہاں پر موجود ہے. تو یہ جو پروگرام ہیں، ظاہر ہے کہ آج یہ بہت ہی بڑا سوال ہے، جامع سوال ہے، لیکن ان کے جوابات بڑے بہترین اور احسن اور مدلل انداز میں ہمارے علماء کرام نے، مولانا عباس عابدی صاحب قبلہ نے ایک بڑا مفصل پروگرام جو ہے ان کا آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا. اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ المستعان آپ کو زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتیاق بھائی اور میری بہن زہرا، السلام علیکم دونوں کو. وعلیکم السلام. جی محمد علی بھائی. جی ٹاپک بہت اچھا ہے، ٹائم تھوڑا ہے. مقصد عزاداری جو ہے ماشاءاللہ بہت، ہم تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں امام بارگاہ ہے، جہاں جہاں پہ بھی میرے اہل تشریف بھائی ہیں، جو بھی میرے امام کو مانتا ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن کر رہا ہے اور احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے کہ آج کے دن یہ جو ایام گزر رہے ہیں اس میں ہمارے امام کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ انسانیت کے بالکل اینٹی تھا جو کچھ بھی ہو ان کے ساتھ ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری عزاداری تو اشتیاق بھائی یہ چلتی رہے گی، الحمدللہ یہ قیامت تک چلتی رہے گی، اس کو کوئی نہیں سٹاپ کر سکتا. لیکن اب یہ ہے کہ اشتیاق بھائی اور میری زہرا بہن جو ہے
یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ اب ہم نے اپنے امام کے اس مشن کو ایسی سمتوں تک کی طرف لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ ہم اس کا پورا مقصد حل اس کا اچیو کر سکیں کہ ہمارے امام کا اور اس عزاداری کے اندر سے ہم نے اچیو کیا کرنا ہے. کہ انفارچونیٹلی ہمیں ابھی وہ راستے نہیں مل رہے. محرم میں ابھی ایام چل رہے ہیں, الحمدللہ یہ ماہ بھی گزر جائے گا, لیکن ہمیں تیاری کرنی پڑے گی نیکسٹ ایام تک. آپ بھی اشتیاق ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے, میری بہن کو بھی زندگی عطا کرے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی عزاداری کو, اسی امام کے مشن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی نئی سمت کی طرف لے کے چلیں گے کہ جو امام کا اصل مقصد اور عزاداری ہے اس کو ہم اچیو کر سکیں, اور اپنے امام کا حق وہ جو تھا, جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں کہ باطل قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور مظلومیت کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کو, یہی امام کا میسج تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, اور مقصد حسین کا جو ہے دنیا کے اوپر ظاہر کر دیں گے کہ یہ تھا میرے امام کا مقصد, اور جو ہم نے ادا کر دیا. میں کسی کے اینٹی نہیں جا رہا کہ میرے بھائی عزاداری کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن ابھی تک ہم وہ چیز اچیو نہیں اشتیاق بھائی کر سکے جو امام کا اصل مقصد تھا. انشاءاللہ تعالیٰ ایام کے بعد باتیں ہوتی رہیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نئی سمتوں کی طرف لے کے چلیں گے. جزاکم اللہ خیر ٹائم دینے کا. ٹھیک, بہت شکریہ محمد علی بھائی, آپ نے کال کی. اور یقیناً جو ایام عزا ہیں ان کا مقصد بھی وہی ہے جو عزاداری میں ایک اولین مقصد یہی ہے کہ یہ احیاء دین ہے, کہ انسان اپنے دین پر چلے, اس کو پہچانتے ہوئے, اور جو معرفت پروردگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ, اور یہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے حق کی جانب انسان بڑھے اور باطل سے برات اختیار کرے. تو مسلمانوں کا اس وقت اگر آپ دیکھیں کتنے مسلمان ممالک ہیں دنیا میں, لیکن وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیا امت جو ہے کہ ایک امت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے؟ نہیں, بالکل ہرگز نہیں ایسا. تو یہ جو مشن امام ہے یہ یہی ہے کہ دنیا کو, عالم اسلام کو, تمام لوگوں کو متوجہ کیا جائے, اور یقیناً اسی طرف یہ ایام اور یہ جو پیغام امام حسین علیہ السلام ہے یہ اسی جانب ہمیں متوجہ کراتا ہے کہ انسان صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے خدا سے ڈرے, خدا کسی کی محبت دل میں رکھے, اور کسی ظالم, کسی کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے, کسی کے سامنے اپنے جو خدا کی راستہ ہے اس سے چلتے ہوئے اگر جو بھی مشکلات آئیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس راہ میں اگر موت بھی آئے تو یہ کوئی سعادت ہے, ایسی موت یہ شہادت ہے. اس پر ہم بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی جان, اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید, بات کچھ ایسے ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امامت منصوص میں اللہ نہیں ہے, تو بات یہ ہے کہ ایک سوال سادہ سا میرا یہ ہے کہ اگر فرشتوں کو اللہ یہ کہتا کہ آپ ووٹ ڈالیں کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بناؤں یا نہ بناؤں, تو کیا خیال ہے کہ آج ہم آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض پہلے خلیفہ سمجھتے, جانتے یا پہچانتے؟ یہ کبھی ایسا نہ ہوتا. تو جو پہلی خلافت اور پہلی امامت ہی کو اللہ نے اپنی مرضی سے منتخب کیا, تو کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں امامت لوگوں کے حوالے کر دیتا وہ؟ اور دوسرا یہ ایک سادی سی بات یہ ہے کہ پورے عرب میں مسلمان پھیلے ہوئے تھے, تو ان میں سے اگر کوئی اور بھی منصوص میں اللہ ہوتا تو وہ بھی 6 ماہ کا علی اصغر اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر تیر, پانی کے بدلے میں تیر اس کے گلے میں لیتا, علی اکبر کو قربان کرتا, غازی عباس علمدار کے شانے قربان کرتا, اگر کوئی اور بھی منصوص میں اللہ ہوتا تو یہ حسین علیہ السلام ہی کا قیام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہی ہستیاں ہیں جو منصوص میں اللہ ہے اور اللہ کے لیے انہوں نے قیام کیا. تو آج مقصد یہ ہے کہ یہی قرآن ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان ہدایت بھی حاصل کرتا ہے, اور اسی قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کو پڑھ کر لوگ گمراہی بھی لیتے ہیں. کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں اس کو پڑھ کر, کچھ ہدایت لے لیتے ہیں. گمراہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے عالموں سے علم نہیں لیتے, تو وہ ان کے لیے گمراہی ہے. اور جو راسخون فی العلم ہیں, جن نے ان سے علم لیا, وہی
اس کے ہدایت حاصل کر رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ یہ تو ہوتا آیا ہے شروع ہی سے کہ محمد اور آل محمد کے فضائل کو چھپایا گیا، لیکن آج الحمدللہ ہدایت ٹی وی میں جو ان سوالات کے جوابات دیے ہیں، اللہ زندگی دے سرکار آپ بھی کو اور سرکار علامہ عادل صاحب کو، کہ انہوں نے سارے ابہام جو ہیں وہ افشاں کر دیے ہیں، کوئی ابہام نہیں چھوڑا. اب قسمت اپنی اپنی ہے، جس نے ہدایت لینی ہے وہ لے لے گا، جس نے نہیں لینی وہ نہیں لے گا. ٹھیک، بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب، آپ نے کال کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. بہن جی ضرورت ہے اصل میں جو ہمارے کالرز نے جو بات کی بہت اچھی باتیں تھیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ درس کربلا کو سمجھیں. اصل میں کربلا کی اہمیت کیا ہے، کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ کافر جو ہے، جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ کیونکہ جو باطل ہے وہ ہمیشہ حق کی بات کہنے سے جو ہے وہ گھبراتا ہے. تو جو باطل ہیں اور جو کافر ہیں، یزیدیت تو ظاہری سی بات ہے ہر دور میں جو ہے وہ حائل رہی ہے اور رہے گی آئندہ بھی. لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں سرمایہ ملا ہے عزاداری حسین کی صورت میں، ہم اس کی حفاظت کریں. اور جو لوگ جو ہیں وہ عزاداری کے سلسلے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا رکاوٹ کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کے سوالات جو کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے نہ گھبرائیں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہم اپنی جو کنسنٹریشن ہے ہم اپنے مقصد کی طرف رکھیں. کیونکہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ صرف اور صرف ہماری جو کنسنٹریشن ہے، ہماری جو توجہ ہے وہ ہمارے مقصد سے ہٹانے کے لیے ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے جو تھوڑا سا حق کے متلاشی ہیں، یا جو وہ اذہان جو اس طرف تھوڑا سا مائل ہوتے ہیں یا جو سن رہے ہوتے ہیں، وہ ان تک حق پہنچنے میں دیر بھی نہیں لگتی اور وہ حق کو پہچاننے میں بھی دیر نہیں کرتے. جیسے دیکھیں نا، میرے سامنے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، کنور مہندر سنگھ بیدی ایک سکھ شاعر ہیں، انہوں کا بڑا اچھا شعر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے. دیکھیں نا، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. کہ اب یہ امام حسین علیہ السلام کے پورے مشن کو درک کر کے ظاہر ہے کہ یہ جو ذہن تھوڑا سا بھی متوجہ ہوگا، امام کا پیغام اتنا عظیم ہے اور اتنا واضح ہے کہ پھر اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی، کوئی کسی قسم کے کوئی مشکلات پیش نہیں آنی چاہیے. لیکن صرف اور صرف جس طرح ہماری مہمان شخصیت قبلہ نے فرمایا تھا کہ اگر تعصب کی عینک اتار کر کے انسان اپنے صاف دل کے ساتھ حق کا متلاشی بن جائے، تو پھر یقیناً یہ وہ کشتی نجات ہے جو بہت تیزی کے ساتھ اور بہت وسعت کے ساتھ انسان کو اس کی منزل تک لے کر کے چلی جائے گی. امام حسین علیہ السلام کی ذات انشاءاللہ اس پر ہم مزید آئندہ آنے والے پروگراموں میں گفتگو بھی کریں گے. میری بہن، ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو چکا. چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین سے اجازت چاہیں اور آئندہ ہفتے تک کے لیے دوبارہ. جی بالکل، دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سال بہ سال مجالس کے لیے جو ہے وہ جمع ہونا اور 10 دن کے لیے اپنے جذبات عقیدت کو پیش کرنا اور کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ محفل کا حصہ بن جانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی ایام جو ہے اس سے ایک فکر جو ہماری ایک سوچ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ الگ ہو جانا، یہ ہمارا دستور نہیں ہے. بلکہ ہمیں جو کربلا سے درس ملتا ہے وہ یہی کہ جو ہم امام کی زندگی سے یا جو امام کے جو احکامات ہیں یا جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی ہمیشہ کے لیے اسے قائم دائم رکھیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.